جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک حسن فروان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ. ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پہ، گلگت بلتستان کے الیکشن، مریم نواز کا بیانیہ اور سیاسی پارٹیوں میں پی ڈی ایم نے جو سوچا وہ نہیں ہوا. کیا ہوا یہ تو وہ خود بھی پریشان ہے کہ کیا ہوا. تو اس میں آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اشرف مہتاب صاحب، سینئر صحافی ہیں. اشرف مہتاب صاحب، سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہوئے ہیں. سوچا کیا گیا تھا، ذہن کیا بنایا گیا تھا، ہوا کیا، مریم نواز نے کیا سوچا تھا، بلاول نے کیا سوچا تھا، اور پی ڈی ایم کی جو 11 جماعتیں ہیں انہوں نے مل کے اس کی کمپین چلائی، لیکن پی ٹی آئی اکیلی جماعت تھی، وہ پھر جیت گئی ہے. بات یہ کہ اگر آپ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی پرانی ہسٹری آپ دیکھ لیں جی تو آپ کو ان کی سیاسی صورتحال اور بات واضح ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں نا، گلگت بلتستان کو لے لیں، آزاد کشمیر کو لے لیں، ان کی پرانی تاریخ آپ اٹھا لیں، آپ کو ساری سیاست سمجھ آ جائے گی. دعوے چاہے جتنے مرضی کوئی کرے، ہمیشہ یہ دونوں جگہ جو ہیں، یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان شمالی علاقہ جہاں جس کو ہم دوسرے لفظ باقی بھی جگہوں پہ کہتے ہیں، تو یہ جاتے ہیں وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ اس میں شک والی بات ہی کوئی نہیں تھی، چاہے یہ جتنا مرضی دور لگاتے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے کہ ان کو کسی کو 3 اور کسی کو 2 اور 1 سیٹ اس طرح سے مل گئی. اور یہ بھی حیران کن بات ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت برسر اقتدار، اس کو وہ سادہ اکثریت ملی ہے، اس کو وہ والی اکثریت نہیں ملی جو کہ ماضی میں ملتی رہی. اس سے پہلے آپ جائیں، جب پاکستان پیپل پارٹی کی وفاق میں گورنمنٹ تھی تو انہوں نے قمر عثمان قاہرہ کو وہاں پہلا گورنر بنایا تھا وہاں پہ. تو انہوں نے وہ الیکشن جیتا اور اپنی حکومت بنائی. اس کے بعد جب مسلم لیگ نون آ گئی تو انہوں نے 2/3 اکثریت لے لی پہلے ہی الیکشن میں، تو ان کا اپنی حکومت بن گئی. اسی طرح آزاد کشمیر کی طرف چلے جائیں، آپ ماضی کی طرف جائیں، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے وفاق میں، جب الیکشن ہوتے ہیں تو پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، اور جب نون لیگ کی ہوتی ہے تو نون لیگ کی آ جاتی ہے. جب کبھی مشرف کی تھی تو اس وقت آپ جا کے دیکھیں تو وہ اس وقت وہاں پہ اسی طرح کا سیٹ اپ آ گیا تھا. تو یہ کوئی اس میں انہونی یا کوئی اتنی بڑی لاجیکل بات نہیں ہے. پارٹیوں کی کوشش تھی کہ وہ زیادہ سیٹیں نکال جاتے، جو حزب اختلاف کی پارٹی تھی، لیکن وہ نہیں نکال سکے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، وہ اس طرف کے لوگ جو ہیں، وہ دیکھیں نا، ایک تو گلگت بلتستان ابھی تک مکمل طور پہ صوبہ نہیں بنا. ٹھیک ہے. صوبہ بن گیا ہوتا، اس کو NFC ایوارڈ میں سے حصہ مل گیا ہوتا، اس کو پتا ہوتا کہ ہمیں اتنا حصہ ہر صورت میں ملنا ہے، پھر بات اور ہوتی. ابھی چونکہ ان کو جو پہلے سے NFC موجود ہے، چونکہ ایک صوبہ نہیں بنا ابھی، اس لحاظ سے آئین کے اندر جو گنجائش نہیں ہے 4 صوبوں کے علاوہ، یہ گنجائش پیدا ہوگی. اس کے لیے باقاعدہ طور پہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں یہ سارا کچھ قانون لانا پڑے گا، پھر وہ صوبہ بنے گا، پھر اس کا ایک حصہ تعین اس کا ہوگا NFC میں کہ اس کو کتنا حصہ جانا ہے، جس طرح سے بلوچستان کو ملتا ہے، پنجاب کو ملتا ہے، سندھ کو ملتا ہے. تو پھر جا کے یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ سیاست آہستہ آہستہ میچور ہوتی ہے. پہلے اسی طرح سے ہوگا، اگلے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 3-4 الیکشن جو ہے نا اسی طرح جائیں گے، کہ پہلے وہ جائیں گے وہی سینٹر کے ساتھ ہی، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں میچورٹی آئے گی، وہاں کے سیاستدان میچور ہوں گے، پھر وہ وہاں پہ نظریاتی لوگ پیدا ہوں گے. اچھا یہاں پہ چھوٹا سا سوال ہے کہ مریم کے آپ نے جلسے دیکھے ہیں، پی ڈی ایم کے جلسے لگا لیں، مریم کا لگا لیں، جلسے تو ماشاءاللہ مطلب لاکھوں میں تو ان کا رزلٹ دیکھ لیں. ویسے میں حیران ہوں، آج آپ لاکھوں میں کہہ رہے ہیں، نہیں تو آپ تو جلسیاں کہتے رہے پہلے بھی. تو چلیں یہ تو بات مانی نا. بات یہ کہ جلسہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب مولانا فضل الرحمان نے مینار پاکستان میں ایک جلسہ کیا تھا ماضی میں، آپ کو بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میرا خیال ہے بہت بڑا جلسہ تھا. لیکن مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں چھوڑ پنجاب کے اندر آپ غور کریں کوئی سیٹ ہے. جلسہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کہیں سے بھی اکٹھے کر کے لا سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو اس حلقے کے لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈالتے ہیں، باہر سے آ کے ووٹ نہیں ڈالتے، نہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے. تو یہ ساری صورتحال اس وجہ سے گڑبڑ ہوئی ہے. اچھا اشرف صاحب، گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہوئے اس کے نتائج کے بعد مریم نواز نے اپنا بیانیہ بدلیا. بیانیے میں اس نے فوج کو دعوت دی، فوج کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی کہ مجھے ہیلپ کی جائے، اور جو منتخب حکومت ہے اس کو ہٹایا جائے، اور یہ سارے معاملات فوج انٹرپشن نہیں. انہوں نے پہلے بھی کارڈ کھیلا الیکشن سے پہلے. آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک کارڈ کھیلا تھا، اس میں انہوں نے کہا ڈائریکٹ نام نہیں لینے چاہیے، حالانکہ گوجرانوالا کے اندر وہ موجود تھے. انہوں نے خود بھی بڑی جوشیلی تقریر کی، اور جب نواز شریف کی تقریر کے بعد وہ سارا پتہ چلا ان کو، تو اس کے بعد انہوں نے بلے بلے بھی کی، تالیاں بھی ماری. وہاں کسی نے نہیں، اس سے اگلے دن بھی کسی نے نہیں کہا. اس کے بعد کراچی کے جلسے میں بھی بلاول صاحب نے کوئی ایسا اندیا نہیں دیا وہاں کھڑے ہو کے کہ وہی ڈائریکٹ کیوں نام لیا آپ نے، یہ کیوں ہوا. لیکن جب وہ گلگت بلتستان کے الیکشن آئے تو انہوں نے ایک کارڈ کھیلا کہ شاید
اس سے ہمیں کوئی ریلیف مل جائے. ہم ٹھیک کو ہے. یہ کارڈ کھیلتے ہیں اس پیج کے اوپر جس پہ حکومت اور وہ ہیں, ہم بھی کچھ چڑھنے کی کوشش کریں اور شاید وہاں پہ کامیاب ہو جائے اور چڑھ جائیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اور اسی طرح سے مریم نواز نے بھی وہ کارڈ کھیلا, تھوڑی سی ہمدردی پیدا کی. حالانکہ ان کے والد صاحب جو ہے میاں محمد نواز شریف, ان کا تو کلیئر کٹ بیانیہ ہے کہ وہ تو سیدھا تصادم اور سیدھا ٹکر لینے کے چکر میں ہے, وہ جانے کے چکر میں, اسی لیے وہ نام لے رہے ہیں. اور آئندہ بھی اگر موقع ملا تو وہ کوئی کم نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب نرم گوشہ رکھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہاں پہ ہمیں کچھ ملا ہی نہیں ہے. اچھا نہیں, وضاحت کریں کہ پھر جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے اور مریم کا بیانیہ آیا فوج کے حوالے سے, کیا خیال ہے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت نہیں ہے؟ یہ تھوڑا سا فرق آتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ سیاست جو ہے بڑی بے رحم چیز ہوتی ہے. یہ وقت کے ساتھ بدلتے ہیں, وقت کے ساتھ اپنے جو بیانیے وہ بدلتے ہیں, وقت کے ساتھ یہ کارڈ کھیلتے ہیں. تو یقینی بات ہے پھر یہ جب نہیں ہوگا تو اب اس کے بعد آنے والے دنوں میں, جب یہ خاص طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ گفتگو, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے, چاہے یہ حزب اختلاف کی طرف سے ہو رہا ہے, یہ سارا مارچ کے اندر جو سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اس حوالے سے ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو پھر یہ اسی کے لیے تگ و دو کی جا رہی ہے, اسٹرگل کی جا رہی ہے. حکومت کو گھر بھیجنا ہے تو پھر اسی لیے بھیجا جا رہا ہے. اب دیکھ لیجیے گا اگر مارچ تک حکومت نہیں جاتی اور وہ سینٹ میں ان کی اکثریت ہو جاتی ہے تو پھر یہ بالکل پٹ جائیں گے حزب اختلاف والے. ان کے پاس کوئی کارڈ بھی نہیں رہے گا, ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں رہے گا. پھر یہ ضرور کریں گے اپنے کارکنوں کو, باقی چیزوں کو, اپنی سیاست کو ایکٹیو رکھنے کے لیے بیان بازی کریں گے, کوئی اور اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کریں گے. سینٹ کا الیکشن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب جو گلگت بلتستان کا رزلٹ ہے وہی سینٹ کا رزلٹ ہوگا؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ گلگت بلتستان دیکھیں, دیکھنے والی بات یہ کہ وہاں پہ 23 سیٹیں انہوں نے رکھ دی, حالانکہ 23 سیٹوں کا تک نہیں بنتا. بلوچستان سے بڑا علاقہ تو نہیں ہے نا. بالکل ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں کی سیٹیں دیکھ لیں اور یہاں کی دیکھ لیں, اور ٹوٹل 10 لاکھ ووٹ ہے. ٹوٹل 10 لاکھ لوگوں کے لیے 23 سیٹیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی 40,000 سے نیچے ایک بنتی ہے کانسٹیٹوینسی اگر ایوریج نکالیں. ٹھیک ہے. تو کئی تو اس سے بھی چھوٹی ہیں, کئی تھوڑی سی بڑی ہوگی. نہیں اتنی تو قبیلہ بن جائے گی. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی سیٹیں رکھی ہیں, یہ تو کہنے کی بات ہے. یہ تو جو چیئرمین کے الیکشن ہے اس طرح کے الیکشن جو مطلب چیئرمین ووٹ لیتا ہے, یا آپ 4 یونین کونسل کے ملا کے ایک ایم پی اے کی سیٹ کو بنا لیں, تو وہ اس طرح سے ہے. لیکن میں وہ بتا رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جب وہاں پہ وہ سیاست میچور ہوگی تو یہ ساری چیزیں سامنے آئے گی. ابھی فی الحال یہ ایسے ہی چلے گا. اب اگلا الیکشن آزاد کشمیر کا آئے گا, اگر یہ سینٹ کا بعد جو آتا ہے ان کی جب مدت پوری ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے گی. حالانکہ اس سے پہلے کبھی نام و نشان نہیں تھا وہاں پہ پی ٹی آئی کا. پیپل پارٹی, نون لیگ, تھوڑا بہت بیچ میں جماعت اسلامی, کچھ پہلے کافلی کی رہی ہے اکثریت وہاں پہ جو سابقہ جو گورنمنٹ بنتی رہی ہے. تو اب اس کے بعد یہ اکثر وہ بدلیں گے اور بدل کے وہ جائیں گے سینٹر کی طرف جائیں گے. اچھا, مسلم لیگ نون 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے پی ڈی ایم کا, کیا خیال ہے؟ رزلٹ تو آپ کے سامنے ہے, نتائج آپ کے سامنے ہیں, اور بات ڈیل سے ہونی ہے. تو جب ڈیل سے سارا کچھ کرنا ہے تو عوام کو اس طرح مطلب کھجل خراب کرنا اور جلسے جلوس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ایک بات آپ کو پہلے ہی کر دی, اگر وہ اندر کھاتے جا کے چپ چپیتے ڈیل کر لیں گے تو عوام کو سارا پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. پھر وہ جو کارکن, جو جذباتی کارکن, جو ان کے نظریاتی کارکن کہتے ہیں, وہ پھر بیچارے کیا کریں گے؟ دب جائیں گے نا. اس لیے وہ اندر کھاتے سارا کچھ کام چلانے کے چکر میں ہوتے ہیں, اور ساتھ لوگوں کو, ادھر کارکنوں کو, باقی اپنی پارٹی کو اپنی جگہ پہ گرم جوش رکھنا, اس کو ذرا تڑیے بھی لگاتا ہوں. نہیں جی کوئی ڈیل نہیں جی, ایسی نہیں کرنی جی, اینج نہیں کرنا, اونج نہیں کرنا. لیکن 72 سال کی اگر آپ سیاست دیکھیں, ہسٹری دیکھیں, تو یہ ڈیل اور ڈیل دونوں ہی چیزیں چلتی آئی ہیں اور اسی طرح سے کام چلا ہے. لیکن اب وقت جو ہے وہ تیزی سے بدل رہا ہے. اب صورتحال کوئی میرا خیال میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جائے گی, لیکن یہ سینٹ کے الیکشن کے بعد واضح ہوگا. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی اگر جس طرح سے وہ ایک ہی پیج پہ ہیں دونوں, اور ابھی تک کوئی سرقہ نہیں ہے, ابھی تک کوئی اس میں دراڑ نہیں پڑی, ابھی تک کوئی اوپر اور نیا نہیں بندہ چڑھا, تو یہ ساری صورتحال واضح لگ رہی ہے کہ پھر پی ٹی آئی اس میں اکثریت لے جائے گی. اور جب وہ وہاں سینٹ میں اکثریت لیتی ہے تو پھر ان کے لیے قانون پاس کرانا وہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. لیکن اس سے پہلے ان کی کوشش ہوگی کہ پنجاب کے اوپر کوئی 1-2 حملے کیے جائیں, پنجاب کو یہ لے جانے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پہ مل ملا کے کوئی حکومت بنا لی جائے, کیونکہ یہاں پہ نون لیگ کے ایم پی ایم این اے کی اکثریت ہے ابھی بھی, اور اس طرح پیپل پارٹی تو ہے نہیں, 1-2-4 ان کے مطلب کہہ سکتے ہیں کوئی ہوں گے. تو یہ کوشش کریں گے کہ قافلی کو ساتھ ملائیں, یا جس طرح سے بھی کریں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان نے اپنی اتحادی پارٹیوں کا اجلاس بلایا تو اس میں قافلی نہیں گئی اور اس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا. تو یہ چیز تو طے ہے نا کہ بھائی ابھی ان کی اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. اچھا مطلب صاحب, میرا تو ہمیشہ بیانیہ رہا ہے کہ حکومت مدت پوری کرے گی, پی ٹی آئی 5 سال پورے کرے گی. آپ تھوڑا سا مختلف اس میں کہتے ہیں, تو کیا خیال ہے, اب کیا نظر آ رہا ہے؟ بات وہی ہے نا کہ وہ جو پیچھے
فورسز طاقت ٹھیک ہے اس سے منحصر ہوگا. اگر تو وہ ساتھ رہتی ہے تو پھر تو 5 سال پورے ہو سکتے ہیں. لیکن ایک ریکارڈ میں آپ کو بتا دوں, جی ٹھیک ہے, یہ انہی کا ریکارڈ ہے کہ آج تک 72 سال میں کسی ایک وزیر اعظم کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے. آپ نکال لیں پوری, ٹھیک ہے, بڑا طاقتور اور تگڑا نواز شریف تھا, لیکن وہ بھی 4 سال بڑا کھینچ کے ان کے بھی بچتے ہیں. اس میں نامزد وزیر اعظم جس میں کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی میں کسی وزیر اعظم نے مدت نہیں پوری کی, لیکن چودھری شجاعت حسین صاحب کہتے رہے کہ میں واحد وزیر اعظم جس نے مدت پوری کی ہے 45 دن کی نگران. تو یہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے نگران وزیر اعظم آئے ہیں نا, انہوں نے اپنی مدت پوری کی ہے. جو الیکٹ ہو گئے ہیں انہوں نے آج تک مدت پوری نہیں کی. اگر یہ عمران خان صاحب کر جاتے ہیں تو تاریخ میں یہ پاکستان کی تاریخ بدل جائے گی, ریکارڈ ایک نیا ریکارڈ آ جائے گا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ واقعی وہ اسی کو لے کے چلتے ہیں لیگسی کو, یا کہ اس میں چینج لاتے ہیں, اور ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اندر سے کوئی بدلے ہیں, کوئی ایسی بات بن جائے, کیونکہ حالات پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی اتنے اچھے نہیں. وہاں بھی 5-7 ایسے آدمی ہیں جو کہ پچھلے 1.5 سال سے شیروانی وہ سلوا کے تو انہوں نے گھر پہ کونے میں کہیں کونے خدرے میں کہیں الماری میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے, اور ان کو یہ پکا یقین ہوتا ہے کہ وہ اگلے وزیر اعظم وہی ہوں گے جب بھی ہوگا. اچھا شرمنداد صاحب, کل بڑا صدمہ اور بڑا ایک واقعہ ہوا, مولانا خادم رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا. کیا کہتے ہیں ان کی خدمات کے حوالے سے, ان کی تحریک لبیک کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیں, بطور ایک پاکستانی اور ایک مسلمان اور ایک سنی ہونے کے مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہوا ہے جتنا کہ ان کے پیروکاروں کو ہوا ہے. بالکل, اور دکھ ہونا بھی چاہیے. ایک عالم تھا, دبنگ تھا, اور وہ جو بات کرتا تھا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا تھا, جس کے خلاف بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے, ماضی میں جس کے خلاف کی, اب جس کے خلاف کی, اور اس کے فالوور تھے. اب پنڈی کے اندر گو کہ میڈیا نے نہیں دکھایا یا کیا مجبوریاں تھی اس کی, جو کوئی بھی تھا, لیکن جو لوگ وہاں پہ گئے اور دیکھ کے آئے انہوں نے کہا جی ہاں, انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا کراؤڈ نہیں دیکھا, بڑا جلسہ نہیں دیکھا, اتنا سیلاب نہیں تھا, سمندر نہیں تھا مطلب انسانوں کا. تو اس کے اندر ایک کرسماتی وہ شخصیت تھا, شخصیت بھی, اور اس کا دبنگ بولنا اور اس پہ ڈٹے رہنا, یہ چیزیں ساری اس کو تھی کہ اس کے پیچھے پیروکار بہت زیادہ تھے. اور پہلی دفعہ وہ پارٹی آئی الیکشن کے اندر جب سیاسی بنی تو 5ویں بڑی پارٹی بن گئی. 72 سال کے اندر بہت سے ایسے لوگ آئے ہیں بڑے, الیکشن میں نواز شریف کے خلاف لڑا اور ایک سیٹ بھی نکالی انہوں نے, اور اس کے علاوہ ووٹ بھی اتنے لیے کہ وہ 5ویں بڑی جماعت بن کے سامنے آئی. تو یہ کہنا کہ ان کے, میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ایک بڑا نقصان ہے. یہ کافی دیر تک اہل سنت وال جماعت کے اندر سے خلا جو ہے پر نہیں ہوگا. اور ان کی جو موت اس طرح سے ہوئی ہے, ٹائمنگ اس طرح کی ہے کہ اس کے اوپر سوشل میڈیا میں خاص طور پہ جو ہے شکوک و شبہات سامنے آ رہے ہیں. اب یہ شکوک و شبہات اس صورت میں دور ہو سکتے تھے کہ ان کا کوئی پوسٹ مارٹم ہوتا, ان کی کوئی رپورٹ آتی, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی, اس لیے اس پہ اوپر بات کرنا میرا خیال میں زیادہ وہ قبل از وقت ہے. کوئی چیزیں سامنے ہوں, کوئی چیزیں بات کر سکتے ہیں. ہماری یہ دعا ہے کہ آپ کے چینل کی وساطت سے میں کہتا ہوں کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خادم حسین رضوی صاحب کے درجات بلند کرے, ان کو قبر حشر محشر کے جو عذابات ہیں ان سے محفوظ رکھے, اور اس کے بعد ان کو جنت میں مقام دے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک مسلک کے حوالے سے بھی ہم یہی ان کے لیے دعا, بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے. مسلمان دیکھیں انسان ہے, خطا کار ہے, کبھی کچھ نہ کچھ خطا سے ہو سکتی ہے. آخری منٹ میں سر, ہمارے جو ہر دل وزیر اعلیٰ, ایکس وزیر اعلیٰ, سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب بالکل ہی سیاسی منظر نامے سے غائب ہیں. آپ بڑے پسند کرتے ہیں ان کو, ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کہاں ہیں. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ پلاننگ کے تحت نہیں ہوتا, جیسے وہ خود ہی ایک گوشہ نشین ہو گئے ہیں, پردہ نشین ہونا چاہتے تھے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں نا, اس سے پہلے وہ گھومتے پھرتے رہے, کوئی مسئلہ مسائل نہیں بنا, لیکن جیسے ہی وہ مریم بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی اور اوپر سے بیانیاں ان کو سمجھ آ گئی, ان کو پتہ چل گئی کہ بیانیاں سخت آنے والا ہے, تو اس کے بعد میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس کے بعد پھر وہ ابھی تک انہوں نے ضمانت کی لیے فردر اپلائی بھی نہیں کیا. سوشل میڈیا پہ وہ ایک محاورہ ان کے لیے چلتا ہے کہ پاجی انیاں سخت تقریراں تسی کرو, یہ کیا؟ یہ اب انہوں نے تو نہیں کہا, یہ آپ کی اختراع ہے, تو اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بات وہ ذرا تھوڑے سے رکھنے والے آدمی ہیں, وہ چاہتے ہیں بچ بچا کے سب کو ساتھ لے کے اور اس طرح سے آگے جایا جائے, اور ملک مسلط پسند آدمی ہے اور تھوڑا سا مسلط پسند واقعی اس میں ہے, لیکن نظر نہیں آتے. جب وہ جاتے ہیں, آتے ہیں, بولتے ہیں اور رگڑا لگاتے ہیں کسی بیوروکریسی کو, اس کو تو یہی سمجھ آتی ہے کہ بڑے سخت آدمی ہے, سخت مزاج ہے. لیکن اس حوالے سے ان کا اوپر والی سطح کے اوپر جو ہے اس کا ان کا سوچ کچھ اور ہے.
وہ چاہتے ہیں کہ مل ملا کے بیٹھ کے لے جا کے پاکستان کو آگے لے جایا جائے, کوئی تفرقہ نہ ڈالا جائے. تو یہ ساری صورتحال سامنے ہے, لیکن ابھی وہ چونکہ نہ ان کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے, جب وہ میڈیا آتا ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ نہیں بولتے, صرف وہ احتساب کے اوپر میں حکومت کو لتاڑتے ہیں صرف کہ یہ یک طرفہ احتساب ہے, ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات ہیں, ہمارے اوپر یہ ہے. اور کسی حد تک بات بھی ٹھیک ہے, لیکن ابھی جہانگیر ترین صاحب بھی واپس آ گئے, باقی لوگ بھی یہیں پہ ہیں, جے آئی ٹی بنی, کمیشنیں بنی, سارا کچھ ہوا, لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یک طرفہ احتساب جو ہے نا, یہ عوام بھی سمجھ رہے ہیں, اور باقی بھی مہنگائی عروج پہ ہے, روز کہا جاتا ہے, ہفتے بعد کہا جاتا ہے ہم اس پہ قابو پا لیں گے, لیکن آپ کے سامنے یہ کچھ نہیں ہو سکا. تو عوام تو ریلیف چاہتی ہے, اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں, تو بلے بلے ہو جائے گی اس حکومت کی, پی ٹی آئی کی, عمران خان کی, اور وہ میرے خیال میں نہیں چاہتے تو پھر ان کی بات نہیں. جی ناظرین, آپ نے سنی اشرف مہتاب صاحب کی گفتگو. ناظرین, ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کا فیصلہ آئندہ ہوگا آزاد کشمیر کے الیکشن میں اور سینٹ کے الیکشن میں. کیا سیاسی صورتحال بنے گی وہ ہم بھی اس کا انتظار کریں گے. پروگرام کے ساتھ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.